آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا آگے تشریف لیں. فاتحہ. بسم اللہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر ولعنة الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. عزیزان گرامی، اس سلسلہ مجالس کی آخری مجلس ہے، کم سے کم میری حد تک. بعد میں کیا ہے مجھے ان کے شیڈیول کا نہیں معلوم، لیکن میری آخری آج مجلس ہے. آپ لوگوں کی محبتوں کا، چاہتوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑے ذوق و شوق سے ٹوٹی پھوٹی باتیں، میری کچھ طالب علمانہ باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیں، آپ نے سنی. بہرحال جو آیے مبارکہ سرنامے کے طور پر آپ کی خدمت میں نے پیش کی، سورہ ذاریات کی آیت کہ عبادت مقصد خلقت انسان ہے، اور اسی حوالے سے کوشش یہ کی کہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کر سکوں کہ سب سے پہلا مرحلہ اس عبادت کو عبادت کی شکل دینے کے لیے وہ یہ ہے کہ ہماری محبت اہل بیت قوی ہونی چاہیے. جب تک دل میں محبت اہل بیت نہیں ہوگی، آپ کی کوئی عبادت بننے کے قابل نہیں ہے، وہ عبادت بنتی ہی نہیں ہے. اور جب عبادت ہی نہیں بنے گی تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں انسان کس بات کے اجر و ثواب کے تقاضا کر سکتا ہے؟ اصلا ویسے ہی نہیں کر سکتا، کرنے کے بعد بھی نہیں کر سکتے. ایک بحث ہے علم کلام میں کہ یہ جو اجر و ثواب ہے،
آیا یہ استحقاقی ہے یا تفضلی ہے، یعنی ہم کا مستحق ہیں، کیونکہ استحقاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا اگر نہ دے تو ظلم. استحقاق مثلا آپ نے کوئی مزدوری کی، رسول نے اتنی مزدوری کی، 23 سال ہماری دین پہنچانے کے لیے زحمتیں اٹھائیں، آخر میں جب اجر رسالت مانگا اگر کسی نے نہ دیا تو وہ ظلم کر رہا ہے رسول کے اوپر، کہ رسول سے دین لینے کی کوشش کی. اچھا رسول پہ تو ظلم کر ہی رہا ہے، اس لیے کہ بہت سمپل سی بات ہے، مثلا فرض کریں میں نے کسی سے کپڑے سلوائے اور اس کو اجرت نہ دوں اور اس لباس میں نماز پڑھوں تو میری نماز صحیح ہے یا باطل ہے؟ باطل ہے نا. تو جو رسول اجرت مانگے اور کوئی اجرت نہ دے اور اجرت دیے بغیر اگر وہ نماز پڑھے، ایک دھاگے کی اجرت نہ دوں تو نماز باطل، ایک دھاگے کی اجرت نہ دوں تو عبادتیں باطل، اور پورے دین کی اجرت نہ دوں تو کیا ہونا چاہیے؟ انسان خود ان چیزوں کو سوچ سکتا ہے. تو عزیزو پہلا مرحلہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی عبادت کے اندر وہ جوہر ڈالنا ہے کہ جو عبادت کو عبادت بنا سکے. جب تک وہ جوہر اس میں نہیں آئے گا اس وقت وہ عبادت نہیں ہے، اور وہ محبت اہل بیت ہے. اور اس کے بعد آپ عبادت کی بات کریں، اب آپ بات کریں جب آپ محب اہل بیت ہیں تو اب آپ کی نماز، اب آپ کا روزہ، اب آپ کا عمل کا مرحلہ ہے. محبت اہل بیت کو مضبوط کرتے رہو. عمل کے مرحلے میں کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ بعض نے عبادت کا معنی یطاع سے کیا ہے، لیعبدون اے لیطاع، یعنی خدا کی اطاعت کی جائے. تو مرحلہ اطاعت محبت اہل بیت کے بعد کا مرحلہ ہے. اور جب محبت اہل بیت ہو اور آپ اس محبت کے ساتھ اگر کم عبادت بھی انجام دیں گے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ عبادت قبول ہے اس زیادہ عبادت کی نسبت کہ جو بغیر محبت اہل بیت کے ہے. اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ کہ یہ جو کمی کی بات کر رہے ہیں کہ کم عبادت یا زیادہ عبادت، یہ ظاہری اعتبار سے ہے. وَإِلَّا میرے مولا فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے وہ کم ہو؟ یعنی قبول شدہ عبادت کبھی کم نہیں ہوا کرتی. لہٰذا اہم چیز یہ ہے. تو پہلے مرحلے میں ہمیں اپنی محبت اہل بیت کے اوپر کام کرنا ہے، اس کو مضبوط بنانا ہے. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، کیونکہ آج کنکلوژن کا دن ہے تو بعض چیزیں ممکن ہے تکراری ہوں، لیکن یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہمیں اپنی آئندہ نسلوں میں منتقل کرنی ہے، اور اس انداز سے منتقل کرنی ہے کہ کل کو یہ اس انداز میں محبت اہل بیت ان کے دلوں میں ہو کہ کوئی بھی کسی قسم کے بھی سلوگنز ہوں، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی شبہ ہو، کوئی بھی اعتراض ہو، کوئی بھی اشکال ہو، مگر ان کی محبت ان کے دل سے ختم نہ ہونے پائے. یعنی یہ صورتحال نہ ہو کہ کسی نے کوئی ایک چھوٹا سا اعتراض کیا تو جناب سارا دین ہی چھوڑ کے بیٹھ گئے. اس مضبوطی کے ساتھ ہمیں اپنے ان بچوں تک اس کو منتقل کرنی ہے، اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ان کے پاس امانت ہے جو انہیں اپنی اگلی نسل میں منتقل کرنی ہے. خلاصہ یہی ہے ان ساری گفتگو کا کہ جب آپ محبت کو اپنی بڑھائیں گے عمل کی کوالٹی خود بہتر ہوگی. عمل کی کوالٹی کے اوپر ہمیں پھر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. کسی روایت میں آپ نے کسی واقعے میں آپ نے سنا ہو کہ مقداد و ابوذر و سلمان نے عمل کی کوالٹی کے اوپر بہت کام کیا ہو، مگر اس کے باوجود سلمان 10ویں درجے پہ فائز ہیں ایمان کے، ابوذر 9ویں درجے پہ فائز ہیں، مقداد 8ویں درجے پہ فائز ہیں. وہ اعلیٰ ترین درجوں پر فائز ہیں ایمان کے، مگر کبھی آپ نے یہ سنا ہو کہ انہوں نے اس چیز کے اوپر باقاعدہ کام کیا ہو کہ جی ہمارے عمل کی کوالٹی بہتر ہو جائے؟ وہ کوالٹی خود ہی بہتر ہوتی ہے. جتنی محبت بہتر ہوگی اتنی ہی کوالٹی. دیکھیں ان پٹ اور آؤٹ پٹ ہے، محبت آپ کی ان پٹ ہے، عمل آپ کا آؤٹ پٹ ہے. اب جیسا ان پٹ ہوگا آؤٹ پٹ تو ویسا ہی ہوگا نا. جو آپ کا را میٹیریل جائے گا جیسا اندر تو اسی کوالٹی کی چیز. اگر آپ نے وہ گھٹیا مال لگایا ہے تو پل بننے سے پہلے نیچے پڑا ہوا ہوگا، اور اگر آپ کا مال اچھا ہے تو سال ہا سال چلتے رہتے ہیں پل. وہ انگریزوں کی زمانے کی بنی ہوئی سڑکیں ابھی ہماری چل رہی ہیں، اور جو ہر دوسرے دن جو سڑکیں بنتی ہیں وہ ہر دوسرے دن خراب ہوئی ہوتی ہے. ایک بارش ہوتی ہے سڑک خراب ہو جاتی ہے. فرق ہے میٹیریل کا. تو جیسی محبت آپ اپنے اندر ڈالیں گے دل میں، آپ کے اعمال اعضاء و جوارح ویسا ہی عمل آپ کو دیں گے، اور اس کے اوپر پھر آپ کو
بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ خود بخود ایک سلسلہ ہے۔ میں نے ایک وعدہ کیا تھا اپنے بعض دوستوں سے، اور ان کی فرمائش بھی تھی، اگرچہ میں نے کئی موقعوں پہ یہ عرض کیا کہ یہ خود محبت اہل بیت، جو کل میں نے حدیث آپ کی خدمت میں کل یا پرسوں عرض کی تھی، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ یہ محبت اہل بیت آپ کی آخرت کے اچھے خاصے مرحلوں میں آپ کی مددگار ہے، آپ کی آخرت کے اچھے خاصے مراحل کو آپ کے لیے آسان کرتی ہے۔ لیکن میں نے کہا نا کہ بعض ہوتا ہے لوگوں کو کہ نہیں کچھ اور بھی ہونا چاہیے، چلیں کچھ اور بھی ہم آج آپ کو بتا دیتے ہیں۔ دیکھیں، انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، آیا اس دنیا میں، بھیجا خدا نے عبادت کے لیے، مقصد خلقت عبادت تھی، انسان نے اس دنیا میں زندگی گزاری، اب جیسی بھی گزاری ہو، لیکن بہرحال کوئی ایسا انسان، یعنی وہ افراد کے جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے ہیں نا، وہ بھی اپنے آپ کو موت جیسی حقیقت سے نہیں بچا سکے۔ یعنی انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا فرعون اسی پانی میں غرق ہوا جس پانی سے حضرت موسیٰ گزرے ہیں۔ یہ ہے قدرت پروردگار عالم۔ اسی جگہ سے حضرت موسیٰ گزرے ہیں وہاں سے، اور اسی جگہ سے وہ بھی گزر رہے، فالو کر رہے ہیں ان کو۔ حضرت موسیٰ نکل گئے اور وہ اسی پانی میں غرق ہو گیا۔ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا، اس نے قرآن نے کوٹ کیا، تو وہ اپنے آپ کو موت سے نہ بچا سکا، تو ہم اور آپ تو ویسے ہی دعوے دار نہیں ہیں کسی بات کے، تو ہم کیا اپنے آپ کو موت سے بچانے کے پاپڑ ویلیں۔ میکسیمم جو کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہماری موت جو آنی ہے اس کے مختلف مرحلے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ہے، اور جو واقعاً انتہائی سخت مرحلہ ہے، ایک بات ڈرتے ڈرتے کہنے جا رہا ہوں، لیکن تقریباً روایتوں کا اور بعض علماء کے اقوال کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو موت کی سختی ہے، قبر کی سختی ہے، برزخ کی سختی ہے، اس کے بعد اٹھنے کی، حشر اور نشر کی سختی ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ سختیاں مومنوں کے لیے ہیں، شاید کافروں کے لیے یہ سختیاں نہیں ہیں۔ جو اندازہ مجھے ہوا تھوڑا بہت، میں ابھی عرض بھی کرتا ہوں اس کو آپ کو، میں چہرے دیکھ رہا ہوں اوپر سے، لیکن جو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سختیاں مومنوں کے لیے ہیں، یہ سختیاں کافروں کے لیے نہیں ہیں۔ اس کی بھی اب وجوہات ہیں، ٹائم تو اتنا نہیں ہے کہ میں ان فلسفوں میں جاؤں، لیکن چھوٹی سی ایک بات عرض کروں۔ سورہ یاسین میں آپ کئی دفعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ جب اٹھایا جائے گا قبروں سے تو کافر کہیں گے کہ من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری تکیہ گاہوں سے کس نے اٹھا لیا، یعنی کتنے سکون سے، اس کا مطلب ہے وہ وہاں آرام سے لیٹے ہوئے ہوں گے، کہ جو ان کو پریشانی ہوئی، اگر سختی میں ہوں گے تو وہ تو پھر تو اس سوال کا تو کی نہیں ہے نا، تو کہیں گے شکر الحمدللہ اس سے جان چھٹی، اب آگے جائیں، جا کے دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ لیکن ان کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ وہ انتہائی راحت اور آسانی میں ہوں گی۔ قبر ہے، من بعثنا من مرقدنا، ہمیں کس نے اپنی تکیہ گاہوں سے اٹھا دیا، یعنی بڑے آرام اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اچانک وہ حشر ہوا اور ان کو وہاں سے اٹھا دیا گیا، تو اب وہ ٹینشن میں آ گیا کہ یہ اچھا خاصا آرام ہمارا نکال دیا گیا، تو کیا حال ہوتا ہے، جو سکون کی زندگی ہوتی ہے وہ برباد ہو جاتی ہے انسان کی، درست؟ تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ جبکہ مومنوں کے بارے میں آپ روایتیں اٹھا کے دیکھیں، آپ جو سانپ بچھو، جو آگ، جو بھی مشکلات ہیں، یہ ساری مومنوں کے لیے ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ لطف پروردگار عالم ہے، یہ پروردگار عالم کا ایک کرم ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ ڈنڈے بھی مارے اور کرم بھی ہو، تو یہ کیسا کرم ہے؟ یہ بہت اسپیشل کرم ہے خدا کا، اس لیے کہ پروردگار عالم یہ نہیں چاہتا کہ قیامت کے میدان میں جس لائن میں کافر کھڑے ہوئے اسی لائن میں مومن کھڑا ہوا ہو۔ پروردگار عالم یہ نہیں چاہتا کہ جس لائن میں کافر کا حساب کتاب ہو رہا ہو، اور جن سختیوں سے ایک کافر دنیا میں اپنی ان بدعمالیوں اور یا جو بھی حرکتیں کی ہیں ان کے ساتھ وہاں پہنچنے کے بعد جن مشکلات کا سامنا ایک کافر کو ہو رہا ہے، وہی سامنا ایک مسلمان کو بھی ہو۔ لہذا پروردگار عالم نے یہ مختلف موقع رکھے ہیں کہ مسلمان مومن یہ مومن ان مختلف موقعوں سے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا کے جب خدا کی بارگاہ میں پہنچے، جب اس کی ملاقات خدا سے ہو تو کوئی دھبا اس کے دامن پہ باقی نہ رہ جائے۔ لہذا پروردگار عالم نے برزخ، قبر، مرنے کے وقت کی سختیاں یہ ساری مومن کے لیے رکھی ہیں۔ اب جو جیسے کردار کا، اچھا یہ بھی ایک اس بات کو بھی سپورٹ کرتی ہے، بعض اوقات یہ باتیں آتی ہیں تو لوگوں کو بڑی تعجب ہوتا ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ پوری معلومات نہیں ہے تو اس لیے تعجب ہوتا ہے جملے سن کے،
کہ جب کہا جاتا ہے مومن تو سیدھا جنت میں جائے گا، لوگ کہتے ہیں مومن، یہ مومن، ہم ایسے مومنوں کو دیکھتے ہیں جو فراڈ بھی کرتے ہیں، جو لوگوں کا مال بھی کھا رہے ہیں، جو یہ بھی کر رہے ہیں، جو وہ بھی کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں مومن جنت میں جائے گا سیدھا. تو یہ کیسا مومن ہے جو سیدھا جنت میں جائے گا؟ اصل میں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس مومن کی دھلائی مختلف جگہوں پر ہو چکی ہے. اب جب یہ اٹھے گا قیامت میں تو اب اس کا دامن صاف ہے. جب بھائی دیکھیں یہ ساری سزائیں جتنی بھی ہیں قیامت کی، یہ کس لیے ہیں؟ یہ سزائیں ہیں نا. سزا ہوتی ہے کس چیز کے اوپر؟ کوئی غیر قانونی کام کرنے پر. آپ نے قانون الہی کو توڑا، سزا ملنی چاہیے. اب جیسا آپ کا جیسا گناہ ہوگا سزا اسی کے مطابق ہوگی نا. فرض کریں کہ اگر سگنل توڑنے پہ 500 درہم ہے تو آپ سے کوئی 5,000 درہم تو نہیں مانگے جائیں گے، وہ 500 درہم آپ کو دینے پڑیں گے. تو جتنی سزا ہے، جتنی غلطی اتنی سزا. اب ممکن ہے جس کی غلطیاں تھوڑی کم ہوں تو وہ جب اس کو سختی، جب موت کی سختی آتی ہے اسی میں وہ پاک ہو جائے. اب جب پاک ہو چکا ہے تو اب جب یہ قیامت میں اٹھایا جائے گا تو کہاں بھیجنا ہے اس کو؟ پھر میں آپ سے سوال کروں گا جس طرح کل کیا تھا. یہ پاک ستھرا مومن تھا، محب اہل بیت تھا، اہل بیت کی مودت و محبت دل میں رکھتا تھا، لیکن خطا کار تھا. مگر خطائیں اس کی اتنی نہیں تھیں، تھوڑی بہت تھیں، جس طرح بعض عام مومن ہوتے ہیں، تھوڑی بہت کہیں اپنے اعتبار سے کوئی مصلحتاً چھوٹا موٹا جھوٹ بول دیا، اپنے اعتبار سے کوئی مصلحتاً چھوٹی موٹی غیبت کر دی. اب ہمارے پاس تو دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں ہمارے پاس کہ ہم اپنے آپ کو بہلا سکتے ہیں کہ جی یہ مشکل تھی اور وہ مسئلہ تھا اور یوں پھنس رہے تھے اور ایسا ہو رہا تھا. اب وہ جائز بنتا ہے یا نہیں بنتا یہ تو ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں کبھی. اصلا ہمارا حضرت انسان کا ایک بہت بڑا کمال یہ ہے کہ یہ کرنے کے بعد سوچتا ہے کہ کیا کیا میں نے. میں آپ کو بتاؤں حج پر میں اتنا چیختا ہوں لوگوں کے ساتھ، اپنے گروپ کے ساتھ، کہ خدا را بھائی کام کرنے سے پہلے میرے پاس آؤ، پوچھ لو کہ کیا گنجائش ہے، کوئی کھانچا وانچا ہے، کچھ کوئی گنجائش نکلتی ہے میں بتا دوں گا تمہیں، کہیں ہوگا تو میں تمہیں مس گائیڈ نہیں کروں گا، نکال دوں گا کھانچا. لیکن کرنے سے پہلے آؤ. اور کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ کرنے کے بعد آتے ہیں، جب کبھی راستے میں کہیں مل گئے، مول صاحب یہ ہو گیا اب کیا کرنا ہے. کہتا ہوں یار 1000 دفعہ آپ لوگوں کو میں پہلی کلاس سے ان کو بولنا شروع کرتا ہوں، لیکن ماشاءاللہ حضرت انسان ہے دیگر. تو ہم لوگ تو شیئرز خرید لیے. اب کتنے لوگ ہوتے ہیں اتنے انویسٹمنٹ کرنے کے بعد شیئرز میں پھر آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں اگر صاحب وہ شیئرز میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ اب میں بولوں نہیں تو وہ میرا وہیں گلا دبا دے، اس لیے کہ اتنی ساری انویسٹمنٹس کر چکا ہے کہ اب نہ کہنے کا مطلب کیا ہے. لیکن بہرحال میں اگر نہیں ہوگا تو نہیں کہوں گا، میں تو نہیں ڈرتا، وہ جو مرضی کر لے وہ الگ بحث ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ یہ اس کو پہلے پوچھنا چاہیے. بینک میں لون لینا آپ کو کسی بھی کام کے لیے میں سارے آج وہ چیزیں چھیڑ رہا ہوں، چھیڑ کے جا رہا ہوں میں یہاں سے. ایک درود بھیج دیں محمد والے محمد پر. اب میں آج آپ کے ہاتھ سے نہیں چڑھنے والا ہوں، یہ آخری بات ہے بس. بینک سے لون لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں؟ کتنے لوگ لینے کے بعد پھر کہانیاں جب سناتے ہیں، پھر جب ان کو مشکلات بتائی جاتی ہیں کہ آپ کہاں کہاں سود میں پھنس رہے. اچھا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں لے لیا، پھنسے ہوئے، ان کو خود بھی نہیں اندازہ ہوتا، اور وہ پریشان جب کبھی کوئی سود کی بات آتی ہے، سود کے گناہ کی بات آتی ہے، تو اپنے آپ کو ایسا بری ذمہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں، جبکہ سب سے بڑے مجرم اس وقت وہی ہوتے ہیں. اس لیے کہ ایسے لون لیے ہوئے جو سودی لون ہیں، جو ان کے لیے جائز نہیں تھے. تو سود دینا اور لینا دونوں ہی گناہ ہیں، نہ لے سکتا انسان نہ دے سکتا انسان. خلاصہ یہ کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پہلے پوچھنی چاہیے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی پہلے پوچھ لو، بعد میں نہ پوچھو. بعد میں بعض اوقات علاج ممکن نہیں ہوتا. حج کے اندر بعض ایسے موارد آتے ہیں کہ اب آپ کا حج گیا، آپ کا بس سمجھے باطل ہے، آپ کو اگلے سال دوبارہ سے کرنا پڑے گا. آپ نے اتنا پیسہ بھی خرچ کیا، 5-7 لاکھ خرچ کیے، اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ صرف اتنی سی غلطی کی بنا پر کہ جو آپ نے پہلے نہیں پوچھا اور بعد میں پوچھا، آپ کا حج آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف لیولز کے ہیں گناہ نا. تو جو مومن کم گناہ والے ہوں گے وہ پہلے جھٹکے میں پاک ہو جائیں گے. اب یہ کہاں جائیں گے؟ ظاہر بات ہے سیدھے جنت میں جائیں گے. گناہ زیادہ ہے، بعض علماء نے اس کی بڑی پیاری تشبیہ دی ہے. مثلا آپ کا کپڑا گندا ہو گیا، آپ نے مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں بہت جلدی کپڑے چینج کرتے ہیں، دن میں 3 دفعہ جوڑے چینج کرتے ہیں، تو ان کے کتنا گندا ہوگا وہ کپڑا. ایک تھوڑا سا ہلکا سا سرف سے نکلے گا تو وہ پھر پہننے کے قابل ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں مثلا پورے دن ایک ہی یوز کرتے ہیں تو اس کی نسبت تھوڑا زیادہ، تو ممکن ہے تھوڑا زیادہ چکر لگانا پڑے واشنگ مشین میں. کسی کا بہت ہی زیادہ میلا کچل ہے تو آپ کو اس کو لانڈری میں بھیجنا پڑتا ہے. یہ مختلف لیولز ہیں نا. میل کتنی ہے اس کپڑے کے اوپر؟ بھائی یہی صورتحال ہے مومن کی. میل کتنی ہے اس مومن کے اوپر گناہوں کی؟ کبھی پہلے ہی مرحلے پہ پاک ہو جاتا ہے، کبھی ادھر پاک نہیں ہوا تو اب قبر کی باری آئے گی، فشار قبر ہوگا، عذاب قبر ہوگا. اگر ایسا تھا کہ اس میں پاک ہو گیا تو ابھی بھی یہ پاک ہے. اب یہ جب کھڑا ہوگا تو پاک صاف کھڑا ہو رہا ہے، تو اب یہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا.
کوئی ہے نشر کے موقع پہ، تو مختلف مرحلے ہیں. میں آج صرف آپ کی خدمت میں یہ آج فرمائشی پروگرام ہے، آج آپ کی خدمت میں پہلے مرحلے کی بات کر رہا ہوں. واقعاً سخت مرحلہ ہے، اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیلات میں جاؤں. انتہائی سخت مرحلہ ہے جو ہے جان نکلنے کا مرحلہ، سکرات کا مرحلہ. سکرات کا مرحلہ واقعاً سخت ترین مرحلوں میں سے ایک مرحلہ. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ممکن ہے شاید میں اور آپ ڈیسائیڈ نہ کر پائیں اور ہمیں تو ایسے لگے کہ بہت آسانی سے جان نکل گئی ہے، مگر یہ وہ شخص جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے کہ اس کی جان کتنی سختی سے نکلی ہے. لہٰذا کچھ چیزیں روایتوں میں بیان ہوئی ہیں جو انسان کی اس سختی کے مرحلے کو آسان کرتی ہیں، اور کچھ چیزیں بیان ہوئی کہ جو اس کو بڑھاتی ہیں. پازیٹیو نیگیٹو دونوں چیزیں بیان ہوئی ہیں. تو وہ میں آپ کی خدمت میں سمجھے فہرست ہی بن سکتی ہے، اور تو اس سے زیادہ کا وقت نہیں ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر. دیکھیں، آسان کرنے والی چیزوں میں ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یعنی یہ چیز تو واقعاً بہت بہت اہم چیز ہے جو مختلف موقعوں پر یہ استعمال ہوتی ہے. ان میں اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا. آج کا زمانہ واقعاً مشکل زمانہ ہو گیا. آج کے زمانے میں والدین کے ساتھ جو سلوک ہو رہے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں، دونوں ہیں. لیکن بہرحال انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ماں باپ ہیں. میں نے ایک دن آپ کی خدمت میں رسالت الحقوق امام سجاد سے ایک فریز عرض کیا تھا کہ ماں کے بارے میں امام سجاد کیا کہتے ہیں کہ کس طریقے سے اس نے تمہیں بڑا کیا ہے، پیدا کیا ہے، بڑا کیا ہے، اپنا خون جگر پلایا ہے تمہیں، اور اب خود بھوکی رہ کے تمہیں کھانا کھلایا ہے، خود پیاسے رہ کے تمہیں پانی پلایا ہے، خود برہنہ رہ کے تمہیں لباس پہنایا ہے، اور اس کی گود تمہارے لیے امن کا گہوارہ تھی، تحفظ کا گہوارہ تھی، دوسروں سے تمہیں بچاتی تھی. اور یہ اب مجھے یہ تو نہیں یاد پڑ رہا کہ شاید روایت ہے، لیکن بہرحال بزرگوں کا کہنا ہے، اور اس کے پیچھے بھی آپ کو پتہ ہے بہرحال کہانیاں ہوتی ہیں کہ ایک ماں باپ 11 اولادیں پال لیتے ہیں، مگر 11 اولادوں سے ایک ماں باپ نہیں پلتے. اور یہ فیکٹ ہے، یہ مت کہیے گا کہ یہ صحیح بات نہیں ہے. میں بالکل بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں اور تجربے بہت ہیں میرے پاس. یہ فیکٹ ہے کہ ایک ماں باپ، ایک ہی ہوتا ہے نا ماں باپ، ایک ماں اور ایک ہی باپ. ماں کی تو پھر گنجائش ہوتی ہے تھوڑی زیادہ ہو جائیں، لیکن باپوں میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک ماں ایک باپ، یہ ایک ماں اور ایک باپ کے 11 بچے ہو جائیں، یہ 11 کے 11 بچے پالتے ہیں. لیکن جب بڑھاپا آتا ہے، انہی 11 بچوں کو کہا جائے تو یہ ماں باپ فٹ بال بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے اب تم لے جاؤ، وہ کہتا ہے اب تم لے جاؤ، وہ کہتا ہے اب تم لے جاؤ، وہ کہتا ہے اب تم لے جاؤ. وہ اس کے پاس کوئی کبھی ڈویژن کی باری آ جاتی ہے کہ بھائی ایک کہتا ہے ماں کو میں رکھ لیتا ہوں، باپ کو تم رکھ لو، ایک کہتا ہے باپ کو میں رکھ لیتا ہوں، ماں کو تم رکھ لو. عزیزو، یہ دنیا ہے. اس دنیا میں جن لوگوں نے ہم پر اتنے احسانات کیے ہیں، یعنی جو بقول امام سجاد کے کہ تم اپنے باپ کو کی اس بات کو یاد رکھو کہ وہ تمہارے اس دنیا میں وجود میں آنے کا ذریعہ ہے. تمہیں جو کچھ مل رہا ہے اس کی وجہ سے مل رہا ہے، وہ سبب بن رہا ہے. اور یہ ہماری نمک حلالی ہے، یہ ہمارا شکر گزاری ہے. روایت کا جملہ یہ کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. جو مخلوق کا جس نے اس کے اوپر احسان کیا اس کا شکر گزار نہیں ہے تو وہ خدا کا کیا شکر گزار ہوگا. لہذا والدین کے ساتھ نیکی یہ آپ کی مرنے کے وقت کی سختی کو آسان کرتی ہے. اور اس کو الٹا کر لیں تو اگر ان کے ساتھ کسی نے برا سلوک کیا تو یہ مرنے کے وقت کی سختی بڑھاتی ہے. ایک چھوٹا سا اشارہ کر دوں ایک واقعے کی طرف اپنے جوان دوستوں اور بچوں کے لیے، کیونکہ بڑوں کا تو میں نے کہا نا جو پرانے لوگ ہیں ان میں اتنی یہ شاید مشکلات نہ ہو جتنی آج کی نئی جنریشن میں یہ مشکلات ہیں. میں اپنے دوستوں کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ بہت مختصر کر کے اس کو جتنا میں مختصر بنا سکتا ہوں. ختمی مرتبت کے زمانے میں ایک ان کے پاس آئے لوگ کچھ صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول ایک شخص ہے جانکنی کے عالم میں ہے، اس کی جان بہت سختی سے، یعنی دیکھیں اس کی حالت یہ تھی کہ لوگوں نے محسوس کیا کہ اس سختی میں، اور آئے اللہ کے رسول کے پاس کہ آپ آ کے اس کے لیے دعا کریں کہ اس کی جان جلدی سے نکل جائے. اللہ کے رسول پہنچے اس کے سرانے، اس کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں زندہ ہے. کہا اس کی ماں اس سے راضی ہے؟ کہا نہیں اس کی ماں اس سے ناراض ہے. کہا میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کا رسول ہے، رحمت للعالمین رسول، کہتا ہے کہ میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اس کی ماں کو بلاؤ، اگر اس کی ماں راضی ہو گئی تو اس کی مشکل حل ہو جائے گی.
آپ دیکھیے رسول جیسی ہستی کہہ رہے کہ میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. بلایا گیا اس کی ماں کو, البتہ یہ کیا ضرور رسول نے کہ اس کی ماں سے سفارش کی کہ میری خاطر تم اس کو معاف کر دو. اس کی ماں راضی نہیں ہو رہی تھی, تو اس نے رسول خدا کی بات مانتے ہوئے اس کو معاف کر دیا. اور اس کو معاف کرنا تھا, کچھ ہی لمحوں میں اس کی حالت بہتر ہو گئی. پھر جب اس سے سوال کیا گیا کہ تم نے کیا دیکھا, اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے اوپر ایک بہت ہی سیاہ رنگ کا, ایک بہت ہی بھیانک شکل کا ایک شخص بیٹھا, میرا گلا دبا رہا ہے. تو یہ اس کی سختی تھی جو جان نکالنے کے اعتبار سے تھی, ماں کو ناراض کرنے کی وجہ سے. الا ماشاء اللہ واقعات میں وقت نہیں ہے, اس لیے میں اس سے زیادہ عرض نہیں کر سکتا. دوسری چیز امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا, وہی صلہ رحمی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صلہ رحمی بہت, یعنی یہ ماں کے ساتھ نیکی کرنا یہ بھی صلہ رحمی کا ایک مصداق ہے, لیکن ماں باپ کی الگ خصوصیت ہے, اس لیے اس کو ان رشتہ داروں کے علاوہ الگ سے بھی بیان کیا گیا. لہذا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک رکھنا, یہ دونوں چیزیں. تیسری چیز, یہ آج کے زمانے میں علی الخصوص میں سمجھتا ہوں اس کی اہمیت زیادہ ہے, کیونکہ بہت واقعاً پریشانی کا زمانہ ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سردی یا گرمی میں کسی مومن بہن بھائی کو لباس پہنائے گا تو پروردگار عالم اسے جنت کا لباس عطا کرے گا, اور موت کی سختی اس کے لیے آسان کر دے گا. اور یہ موت سے آگے بھی جائے گی, یہ بات موت کی سختی بھی آسان ہوگی اس کے لیے, پلس قبر کو اس کے لیے کشادہ کر دے گا. ہم لوگ اپنی اس دنیا میں ڈھونڈتے ہیں کہ گھر ایسا ہو کہ تھوڑا کھلا ہو, روشن ہو, ہوا آتی ہو, یہ ساری چیزیں تلاش کرتے ہیں نا ہم لوگ جب گھر ڈھونڈنے جاتے ہیں, لینے جاتے ہیں. کسی کو فکر ہے کہ ہماری قبر کیسے کشادہ ہوگی, کھلی ہوگی؟ امام فرماتے ہیں کہ قبر کو کشادہ کرنا چاہتے ہو, اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی مومن کو گرمی یا سردی میں لباس پہناؤ. یہ لباس دینا یہ خود تمہاری قبر کے موت کی سختی تو آسان کرے گا, پلس آگے جائے گا قبر کو بھی تمہارے لیے آسان بنائے گا. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کو شیرینی کھلائے اللہ اسے موت کی سختی سے دور کرے گا. یہ رسول اکرم کا قول ہے کہ میٹھا کھلائے گا کوئی تو وہ اس کو موت کی سختی کو دور کرے گا. اس کے علاوہ سورہ یاسین کی تلاوت, خاص طور پر رات کو سوتے وقت, 36واں سورہ, سورہ صافات 37واں سورہ, اس کی تلاوت. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ زلزال کو اپنی نافلہ نمازوں میں پڑھے گا, اس میں دو کام ہو گئے, ایک تو نافلہ شروع کرنی پڑے گی اور پھر اس میں سورہ زلزال کو آپ اختیار کریں. تو امام نے ایک تیر سے دو شکار کھیلے ہیں یہاں پر. تو جو شخص اپنی نافلہ نمازوں میں سورہ زلزال کی تلاوت کرے گا, امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زلزلہ, بجلی, ارضی و سماوی آفات سے خدا اس کو محفوظ رکھے گا, پلس سکرات کے وقت یہ سورہ ایک مہربان فرشتے کی صورت میں اس کے پاس آئے گا, اور آنے کے بعد ملک الموت سے اس کی سفارش کرے گا کہ یہ ولی اللہ تھا اور اس نے میری تلاوت کی ہے, لہذا تم اس کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آؤ. اسی طریقے سے رجب کے کچھ روزے ہیں, 7ویں رجب کا, 24ویں رجب کا, آخری تاریخ کا, یہ موت کی سختی کو آسان کرتے ہیں, اور ان کے کچھ اور بینیفٹ بھی بیان کیے کہ جو بھی میں چھوڑ رہا ہوں. اچھا, یہ وہ چیزیں کہ جو سختی کو آسان کرتی ہیں, ان کی تھوڑا سا اپنی زندگیوں میں ہم ان کو لائیں تاکہ بالآخر دیکھیں دنیا چلی جائے گی. یہ یاد رکھیں آپ, بار بار میں اس پہ اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہ ہم لوگ غافل ہیں اس وقت, یقین مانے غافل ہیں. دنیا میں اتنے گھسے ہوئے ہیں, اتنے گھسے ہوئے ہیں کہ ہم اس وقت بھول گئے کہ ہم نے اس دنیا سے کہیں جانا بھی ہے واپس پلٹ کے. اسی لیے میں بار بار یہ تکرار کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو اس طرف لے کر آئیں اور اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے آپ کو تلقین کریں. تلقین کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. خود سائیکالوجی میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پازیٹیو تلقین کریں کہ میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں. تو یقین مانیں اگر آپ نہیں بھی کر سکتے ہوں گے, اس تلقین کے نتیجے میں آپ کر سکیں گے. آپ دیکھیں مردے کو تلقین پڑھائی جاتی ہے, مردے کو بھی تلقین پڑھائی جاتی ہے, تلقینات کے اثر ہیں. تو آپ اپنے آپ کو یہ تلقین کرتے رہیں کہ میں نے اس دنیا میں کتنا رہنا ہے, میں اس دنیا میں کتنے ایفرٹس کروں, اور مجھے آخرت میں کتنا رہنا ہے, اور اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. تو تھوڑا سا آپ کی خود بخود دیکھیں, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب انسان غافل ہوتا ہے موت سے اور آخرت سے اور قیامت سے اور قبر سے,
تو پھر انسان دنیا کی طرف آتا ہے. لیکن جب آپ اپنے ذہن کو ادھر لے کر جائیں گے تو پھر آپ کا ذہن خود بخود دنیا سے ہٹے گا. اور چند چیزیں بیان ہوئی ہیں جو سختی پیدا کرتی ہیں، ان میں دنیا کی محبت، مال دنیا کی محبت، لوگوں پر ظلم، یتیموں کا مال ظلم کر کے غصب کرنا، کہ اس میں بہت اہم مصداق جو ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے. دو چیزیں میں اشارہ کرنا چاہوں گا. ایک تو شاید اتنا بڑا ظلم شاید نہ بنے اس لیے کہ مسئلہ ہی نہیں معلوم قوم کو، لیکن پھر بھی ایک تو قطعاً ظلم بن جاتا ہے، وہ یہ کہ یہ جو وراثت کے احکام ہمارے یہاں مسئلے آتے ہیں، کسی بھائی کا انتقال کر گیا، دوسرا بھائی نے پورے مال پہ قبضہ کر لیا، اس میں یتیموں کا مال بھی کھا رہا ہے وہ. یہ سب سے شائع اور پھیلا ہوا ظلم جو ہم یتیموں کے حق میں کرتے ہیں وہ وراثت کے احکام میں آتا ہے. سب سے پھیلا ہوا شائع، پہلے سے بڑا شائع کہ اب اس کی مختلف مثالیں، یہ گھڑی مجھے اجازت نہیں دے رہی کہ میں مزید مثالیں دوں، لیکن سب سے زیادہ مبتلا ہونے والا انسان جو ہے وہ اس مسئلے میں وراثت کے مسئلے میں آتا ہے کہ لوگوں کا مال کھاتا ہے، خاص طور پہ یتیموں کا مال کھاتا ہے. خاص طور پہ یہ ان گھروں میں مشکلات پیش آتی ہیں جو کمبائن فیملی سسٹم ہے. آپ کو پتہ ہے شریعت کتنی سخت ہے؟ میں پھر وہی بول رہا ہوں، میں تو بول کے آج جا رہا ہوں. شریعت کتنی سخت ہے. اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے نابالغ بچے ہوں تو صرف یہ جو پہلے دن جنازہ اٹھانے کی واجب اور اہم اور ضروری کام ہے نا، اس کے علاوہ آپ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اس گھر سے کوئی چیز کھا نہیں سکتے، اس گھر سے کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نابالغ کا حق ہے. اور نابالغ کا جب تک سرپرست اگر اس کا دادا ہے یا جو بھی ہے، بالآخر بعض صورتوں میں مجتہد بن جاتا ہے، جب تک سرپرست اجازت نہ دے آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اچھا جی چلیں ہم سرپرست سے اجازت لیتے ہیں، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ سرپرست سے اجازت لینا، مثلا فرض کریں بعض اوقات ہوتا ہے نا، مثلا فرض کریں میرا انتقال ہو جائے، میرے والد زندہ ہیں الحمدللہ، تو کوئی کہے کہ جی سرپرست سے لینا نا، چلے میں دادا سے پوچھ لیتا ہوں. مگر کیا دادا کے لیے اجازت دینا اتنا آسان ہے؟ بچے کا مال کوئی استعمال کرے تو بچے کو نقصان ہے یا نہیں ہے؟ ولی کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بچے کے لیے نقصان کا سبب بنے. یعنی شریعت آپ ممکن ہے کہیں کہ یار یہ تو بڑی سخت شریعت ہے، یہ سخت نہیں ہے. آپ سوچیں شریعت ایک نابالغ بچے کے حقوق کا کتنا تحفظ کر رہی ہے. یہ دنیا انسانیت اور حقوق کی بات کرتی ہے. ارے حقوق سیکھنے تو آ کے اسلام سے سیکھو. حق و حقوق کی بات سیکھنی ہے آ کے اسلام سے سیکھو، کہ جو ایک نابالغ بچے کے ایک 5 روپے کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس کے پیسوں کو ضائع کر دیں، اس کے مال کو ضائع کر دیں، اس کے مال کو بغیر کسی چیز کے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک ہمارے دوست تھے، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو ان کے نابالغ بچے تھے. وہ بہرحال وہ عالم آدمی تھا، کراچی آیا ہوا تھا، قم میں ہوتا تھا. اس کا مجھے قم میں فون آیا کہ بھائی اس طرح بھائی کا میرے انتقال ہو گیا، مثلا کسی مجتہد سے آپ اجازت، کیونکہ دادا نہیں تھے تو اب اس کی سرپرستی مجتہد کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو آپ کسی سے اجازت لے کے مجھے دے دیں تاکہ بالآخر بھائی کا گھر ہے اور میں مجبور ہوں کہ میرا آنا جانا بہت ہوگا، اور جب جاؤں گا تو کھاؤں گا پیوں گا. تو مجتہد جو سرپرست تھا نا اس نے ایسے اجازت نہیں دی. یہ طریقہ آپ لوگ بھی اپنا سکتے ہیں، البتہ اجازت کے بعد. اس نے کہا کہ ایک کام یہ کرو کہ اس بچوں کے لیے بالآخر جب جاؤ گے تو بچوں کے مال میں تصرفات ہوں گے، تو اس کی کمپنسیشن کرو، ان کے لیے کچھ تھوڑا بہت ان کے لیے کوئی ہدیہ تحفہ لے جاؤ تاکہ وہ بچوں کی ایک کمپنسیشن ہو جائے اور پھر آپ ان کے گھر میں جا سکتے ہو. اس شرط کے ساتھ انہوں نے اجازت دی. تو یہ آسان مرحلے نہیں ہیں. ہم تو بڑی ہر چیز کو پانی کی طرح پی جاتے ہیں. الحمدللہ معدے ہمارے ان چیزوں میں بہت سخت ہیں، کوئی بدہضمی نہیں ہوتی ہمیں. لیکن یہ آج بدہضمی جو نہیں ہو رہی، یقین مانے کل ایسی بدہضمی ہوگی کہ پھر اس وقت اس کا کوئی علاج آسانی سے نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں آج بدہضمی ہو جانا اچھا ہے تاکہ اس بدہضمی سے انسان بچ جائے جو قیامت کے دن کی بدہضمی ہے. اور جھوٹی گواہی دینا اور نجس شخص کا میت کے مرنے والے کے پاس آنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی اور خاص طور پہ ماں کو ناخوش کرنا، یہ چند چیزیں ہیں کہ جو سکرات موت کو مشکل بناتی ہیں. بس عزیزو، بس میری بات اب ختم ہو گئی. میں جتنا آپ کی خدمت کر سکتا تھا، جتنا میرے پاس فرصت، موقع تھا اور گنجائش تھی، اور جو میں اپنے ذہن سے سمجھتا تھا کہ جو ضروری باتیں ہیں، کیونکہ میں نے دوسری چیزوں کو بھی بیان کیا محبت اہل بیت کے حوالے سے، ان کو میں بہت ضروری سمجھتا ہوں. لہٰذا جو میں بہرحال جو تھوڑا بہت سیکھا ہم نے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. باقی توسل بہترین چیز ہے. یاد رکھیں آپ ہمیشہ
ایک ہمارے بعض اساتذہ کہا کرتے تھے کہ کوشش کرو، یہ جملہ شاید میں نے پہلے بھی نقل کیا تھا، کوشش کرو کہ کشتی حسین سے تمہارا پاؤں باہر نہ آنے پائے، بس اپنے آپ کو کسی طرح حسین سے وابستہ رکھو. میں نے ابھی کل میں ایک اپنے یہاں استاد ہوتے ہیں ان سے ملنے گیا تھا، میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا کہ یہ ایک حدیث ہے کہ اپنا مسل و اہل بیتی کا مسئلہ سفینۃ النوح، میرے اہل بیت کی، اہل بیت میں کون شامل ہیں؟ یہ پانچوں ہی ہیں اور باقی ائمہ ہیں، لیکن یہ پانچ تو قطعاً ہیں ہی نا، حسین اس میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اور یہ سفینہ نوح کشتی نجات تھی یا نہیں تھی؟ اور خود پیغمبر نے بھی کہا کہ جو سوار ہو جائے گا نجات پائے گا، اور جو نہیں سوار ہوگا پیچھے رہ جائے گا تو وہ غرق ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ سوار ہونے والوں کے لیے نجات ہے. تو یہ سفینہ نوح بھی کشتی نجات ہے. تو پھر کیا ضرورت تھی کہ پیغمبر نے الگ سے حسین کے لیے کہا کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات؟ بھئی یہ سفینہ نجات تو حسین اس اہل بیت کی کشتی میں بھی شامل ہے، الگ سے اس کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو استاد نے کہا کہ ایک روایت ہے، البتہ یہ روایت میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مجھے نہیں ملی، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک روایت ہے ایک چھٹے امام کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سب کشتی نجات ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہم سب سفن النجات ہیں، ہم سب کشتی نجات ہیں، ولیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، حسین کی کشتی اس کی وسعت بھی سب سے زیادہ ہے اور وہ نجات دینے میں سب کی نسبت سب سے زیادہ سری ہے. یا علی. اچھا میں نے ان سے پھر دوسرا سوال کیا، میں نے کہا بالآخر اوسعیت اس کی یعنی وسعت اس کی زیادہ ہے، سفینہ حسین کی وسعت باقی اہل بیت کی نسبت زیادہ ہے. میں نے کہا یہ کس اعتبار سے زیادتی ہے؟ میں نے دوسرا سوال کیا ان سے، یہ زیادتی کی جہت کیا ہے؟ کہتے ہیں زیادتی کی جہت یہ ہے کہ اس کشتی کے لیے یعنی حسین کی خدمت کے لیے اگر کوئی مسلمان نہ بھی ہو، کوئی ہندو سکھ عیسائی کوئی بھی اگر حسین کے دروازے پہ آ کے خدمت کرے گا وہ اس کا نتیجہ پائے گا. یہ اس کی وسعت ہے، یہ اس کی وسعت ہے. لہٰذا جو دوست یہاں پہ خدمتیں انجام دے رہے ہیں، خدا سے واقعاً خلوص دل کے ساتھ خدا سے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. جو بھی آپ میں سے جس انداز سے بھی اس کشتی حسین کی خدمت کر سکتا ہے، میں تاکیداً کہوں گا کہ دریغ نہ کرے. دیکھیں آغا آیت اللہ مراشی نجفی جیسی شخصیت، وہ چائے بانٹا کرتے تھے، مراجے میں سے ہیں، البتہ اب انتقال ہو چکا ہے، لیکن اپنی جوانی میں وہ جو امام حسین کے لیے آ کے بیٹھتے تھے نا، آپ کو وہاں کے رسم و رواج تو معلوم ہے عرب اور ایرانیوں کا، کہ وہ چائے دیا کرتے تھے، مجلس بھی چل رہی ہوتی ہے چائے بھی چل رہی ہوتی ہے، تو وہ چائے بانٹا کرتے تھے. میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ یہ مت سوچیں مثلا سفرے لگتے ہیں ہم سوچیں یار ہم یہ کام کیوں کریں، نہ سوچیں یہ شیطان ہے جو آپ کو وسوسے ڈال رہا ہے. یہ آج آپ اگر سفرہ لگا رہے ہیں، سفرہ بچھا رہے ہیں، اصل کچرا اٹھا رہے ہیں اس سفرے سے، آپ کو نہیں معلوم کہ شاید یہی آپ کو جو ہے کہاں کی کہاں لے جائے. اس کی وجہ سے پروردگار عالم آپ کو کتنی برکت عطا کرے، آپ کی عمر میں کتنی برکت عطا کرے، آپ کے مال میں کتنی برکت عطا کرے، آپ کی اولاد میں کتنی برکت عطا کرے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. خدمت اتنی سی ہے مگر دینے والا اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے عزیزو. خدمت آپ اتنی کریں گے مگر دینے والا اتنا نہیں دے گا. وہ تو اس شخص کا بیٹا ہے کہ جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ حاتم طائی اور ہم میں فرق یہی ہے کہ حاتم طائی کے پاس 40 دروازوں پہ جانا پڑتا تھا، ہمارے ایک دروازے پہ آ جاؤ 40 جتنا دے دیں گے. تو حسین اس کا بیٹا ہے، لہذا آپ کہیں دریغ نہ کریں، کوپریٹ کریں کہ یہ عزاداریاں ختم نہ ہونے پائیں. یہ نعمتیں آپ کے لیے، یہ جو ہماری چھوٹی سی غلطی یا ہماری چھوٹی سی بعض اوقات حماقت ہوتی ہے کہ اب ممکن ہے کوئی دیکھیں ماشاءاللہ سارے جو نظر آ رہے ہیں مجھے اس میں کوئی ایسا اجڑ جاہل نظر نہیں آ رہا کہ جس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو، سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے چہرے ہیں، سمجھدار لوگ نظر آ رہے ہیں. تو انٹینشنلی تو کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا نا کہ کچرا جو ہے سڑک پہ ڈال دے، بعض اوقات ہوتے توجہ نہیں ہوتی ڈال دیا، لیکن کوشش کریں یہ کام نہ کریں، اپنی توجہات کو گھر پہنچنے تک قائم رکھیں، تاکہ دیکھیں ہماری کسی چھوٹی سی حرکت کی وجہ سے کوئی مشکل کھڑی ہو جائے کیا فائدہ ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یقین مانے اتنی بڑی نعمت ہے، آپ اتنے سکون سے بیٹھ کے صحیح ہے کچھ
ہیں مشکلات، لیکن اس کے باوجود اتنے سکون سے بیٹھ کر آپ یہاں پر عزاداری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نوحے کرتے ہیں، مجلسیں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں. کوئی ٹینشن تو نہیں ہے آپ کے ذہنوں پہ کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ آپ جا کے پاکستان میں جو عزادار ہیں ان سے پوچھیں، مجلسوں میں جاتے ضرور ہیں لیکن ذہن خوف زدہ ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے آپ کے پاس یہاں پر. لہٰذا کوشش کریں کہ ان کا تحفظ کریں، ان کا خیال رکھیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی انا کا مسئلہ مت بنائیے. چھوٹی چھوٹی چیزیں، مشکلات کھڑی ہوتی ہیں یہیں سے، یہ مشکلات کھڑی ہوتی ہیں یہیں سے کہ یہ ہم اپنی ناک کا اور انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. بابا حسین کے دروازے پہ کھڑے ہو، کون سی ناک اور کون سی انا؟ حسین کس کے سامنے ہم انا دکھا رہے ہیں؟ ہم انا کس کے سامنے دکھانا چاہ رہے ہیں؟ تمہارے سامنے تم کیا اس کی خدمت کر رہے ہو یا حسین کی خدمت کر رہے ہو؟ آپ یہ نہ دیکھیں کہ تمہارے سامنے کون کھڑا ہوا ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ مثلا فرض کریں میں نے آپ کو کہا ہے تو میں کیوں یہ کام کروں، خود کیوں نہیں کر لیتا. آپ یہ سوچو کہ بہرحال میرا تو معاملہ حسین کے ساتھ ہے، میرا معاملہ اس شخص سے نہیں ہے. یہ ہے کون؟ یہ ایک مہرہ ہے. تو میرا معاملہ تو حسین کے ساتھ ہے. لہٰذا آپ اپنے آپ کو ہمیشہ حسین کے ساتھ معاملہ کریں. یاد رکھیں، یہ میرے جملے کو یاد رکھیے گا، آخری جملہ ہے بس، کہ جب بھی آپ حسین کے ساتھ معاملہ کریں گے حسین کبھی آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا. دنیا والے کر دیتے ہیں، دنیا والے کر دیتے ہیں، لیکن حسین اس ہستی کا نام نہیں ہے جو آپ کو کبھی لیٹ ڈاؤن کرے. یہ یاد رکھیں آپ. اور آپ ہمیشہ جو بھی کام کریں، اب میرے ذہن میں واقعات آ رہے ہیں میں کیا کروں لیکن وقت بالکل نہیں، آپ جو بھی کریں بس حسین کے نام پہ ڈال دیں، کھاتے میں ڈال دیں حسین کے. پھر آپ جانے، رب جانے تے حسین جانے، پھر بس یہ ہے صورتحال. بس عزیزو، اب بات آئیے حسین کی. شب جمعہ ہے. بعض علماء نے یہ نقل کیا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو آج کی رات حسین کا ذکر بہت پسند ہے. میں چند جملے مصائب کے وقت ہی چند جملوں کا بچا ہے، ویسے ہی شاید اوور ہو گیا ہے، لیکن چند جملے مصائب کے کہ یہ حسین جو اس سخی ذات کا نام ہے کہ جس نے کبھی نہ اپنے کو دیکھا نہ پرائے کو دیکھا، سب کو نوازا ہے. لیکن آپ ذرا واقعاً سوچئے، دل پھٹتا ہے انسان کا جب انسان تصور کرتا ہے کہ یہ حسین جو ایسی ہستی ہو کہ جس کے اوپر کائنات گھوم رہی ہو، اسے تہہ تیغ کر دیا گیا. بس عزیزو، اصغر شہید ہو چکے، حسین نے پشت خیمہ پر ایک ننھی سی قبر بنائی اور اصغر کو اس میں دفن کر دیا. حسین کا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اصغر محفوظ رہے، لیکن عزیزو ان ظالموں نے اصغر کو بھی نہ چھوڑا. اور پھر میرے مولا خیمے میں تشریف لاتے ہیں، آ کے سب بیبیوں کو آواز دی، اور بیبیوں کو اپنے جب گرد جمع ہو گئی تو سب سے خدا حافظی کہی کہ اے ام رباب میرا آخری سلام، اے ام لیلہ میرا آخری سلام، ام فروہ میرا آخری سلام، اما فضہ میرا آخری سلام، زینب و ام کلثوم میرا آخری سلام، اور اے میری لاڈلی سکینہ میرا آخری سلام. ارباب ادا ایک مرتبہ میرے مولا سلام کرنے کے بعد واپس آتے ہیں، زینب کو لے کر سید سجاد کے خیمے میں آتے ہیں، اپنے بیمار بیٹے کے شانے کو ہلایا. سجاد نے آنکھیں کھولی اور جیسے ہی سجاد کی آنکھیں کھلی ایک مرتبہ سر سے پیر تک اپنے بابا کو دیکھا اور صرف ایک جملہ کہا، ارے بابا میرا چچا عباس کہاں گیا جو آپ کا یہ حال ہے؟ میرا چچا عباس کہاں گیا؟ کہا قد قتل، کہا میرا بھیا اکبر، کہا قد قتل، کہا بھیا قاسم، کہا قد قتل. بس اس سے پہلے کہ کچھ اور سوال کرتے کہا بیٹا اب مردوں میں تیرے اور میرے سوائے کوئی باقی نہیں بچا ہے. بس ارباب ازا ایک مرتبہ اسرار امامت سونپے ہیں اور اس کے بعد رخصت ہوئے ہیں، اور اب جو رخصت ہو کے ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ذوالجناح کو ایڑ لگائی، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، ذوالجناح کو ایڑ لگائی، اے ذوالجناح چل اب مقتل کی طرف چلنا ہے، مگر ذوالجناح چل نہیں رہا. ایک مرتبہ جھک کے ذوالجناح کو کہا کہ اے ذوالجناح دیکھ آخری زحمت دینا چاہتا ہوں، وہ بھی جانے کی دوں گا، واپس آنے کی زحمت نہیں دوں گا. بس ارباب ازا ایک مرتبہ ذوالجناح نے زمین کربلا کی طرف نگاہیں کی، جیسے ہی زمین کربلا کو دیکھا حسین نے جو جھک کے دیکھا، ارے ننھی بچی سکینہ سموں سے لپٹی ہے، اے غصب با وفا ارے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے کے جانا، جو گیا صبح سے واپس نہ آیا، ارے میں یتیم ہو جاؤں گی،
بس ارباب اعضا ایک مرتبہ کہا اے سکینہ ارے جانے دے مجھے مقتل میں. کہا نہیں بابا کوئی بھی واپس نہیں آیا, میں آپ کو جانے کی اجازت نہیں دوں گی. کہا بیٹی سکینہ تو بہت پیاسی ہے نا, میں تیرے لیے پانی لے کر آؤں گا. ارباب اعضا پانی کا لفظ سنتے ہی سکینہ نے کہا بابا مجھے پانی نہیں پینا. آپ سوچئے سکینہ جیسی 3-3.5 سال کی بچی ہو اور شدید پیاسی ہو 3 دن کی, اور باپ پانی کی بات کر رہا ہو. سکینہ کہتی ہے مجھے پانی نہیں پینا. ارے میرا چچا بھی تو یہی کہہ کے گیا. بس ارباب اعضا ایک مرتبہ حسین زمین کربلا پہ آئے. حسین نے اپنی بیٹی کو آغوش میں لیا. ارے 3 دن کی بھوکی سکینہ, 3 دن کی پیاسی سکینہ بابا کے سینے کی گرمی محسوس کی. آنکھ لگ گئی مگر چند لمحوں بعد آنکھیں کھولی. کہا بابا جائیے خدا حافظ. بابا جائیے میں نے آپ کو اجازت دے دی. کہا سکینہ کیا ہوا؟ کہا بابا جیسے ہی میری آنکھ لگی ارے میں نے خواب میں اپنی دادی فاطمہ کو دیکھا جو سر کھولے مجھے کہہ رہی تھی اے سکینہ ارے میرے لال کو نہ روکنا. ارے اس کے لیے جس دن کے لیے چکیاں پیس کے پالا تھا وہ دن آ گیا. بس ارباب اعضا ایک مرتبہ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے دوبارہ سے مقتل کی طرف چلے. اب جہاد شروع کیا اور پکارتے جا رہے ہیں اے عباس آ کے اپنے بھوکے اور پیاسے بھائی کا جہاد دیکھو. اے اکبر آ کے اپنے بھوکے اور پیاسے بابا کا جہاد دیکھو. اے قاسم آ کے اپنے چچا کا جہاد دیکھو. اے اولو محمد آ کے اپنے ماموں کا جہاد دیکھو. میرا دل کہتا ہے میں نے مقتل میں نہیں دیکھا لیکن دل کہتا ہے کہ جب ایک مرتبہ حسین نے آواز دی ہوگی ان لاشوں سے تڑپے ہوں گے اور کہتے ہوں گے بے زبانی سے کہ اے مولا اگر ہمارے جسموں میں جان ہوتی تو ہم آپ پر نچھاور کر دیتے. بس ارباب اعضا ایک مرتبہ حاطف ندائی حسین نے تلوار نیام میں رکھی. جیسے ہی تلوار نیام میں رکھنا تھا عجیب جملہ ہے مقتل کا. ارے کہیں سے تلواریں چلیں کہیں سے نیزے برسے. ارے کسی نے تیر مارا جس کے پاس کچھ نہیں تھا نا سنو گے جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے زمین کربلا سے پتھر اٹھائے اور حسین کو مارنے شروع کیے. بس ارباب اعضا ایک مرتبہ حسین زلجنا پہ نہ رہ سکے زمین کربلا پہ آ رہے ہیں. زیارت ناحیہ میں میرے مولا سلام کرتے ہیں میرا سلام اس شہید پر کہ جو جب زمین کربلا پہ آیا تو اس کا جسم تیروں پہ معلق تھا. شمر سینے پہ سوار ہوا پسے گردن سے 13 ضربتوں سے ایک مرتبہ سر حسین کو جدا کیا. سر کے نیزہ پہ بلند ہوا. ارے کربلا کی زمین لرزنے لگی آندیاں چلنے لگی. زینب گھبرا گئی بھاگ کر آتی ہے سجاد کے پاس. اے بیٹا سجاد ارے میرے ماں جائے گی مجھے خبر دو. ارے جب بابا کی شہادت ہوئی تھی تو یہی حال تھا کوفے کا. جب بھیا حسن کی شہادت ہوئی تھی تو یہی حال تھا. میرے ماں جائے گی خبر دو. کب بھی اماں ذرا پردہ ہٹائیے. اب جو پردہ ہٹا ارے نو کے نیزہ پہ سر حسین بلند تھا. سجاد بیمار بیٹا جوان بیٹا ایک مرتبہ کہتا ہے السلام علیکم. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس قلیل سی توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. بحق محمد و آل محمد جہاں کہیں بھی مومنین و مسلمین پر ظلم ہو رہے ہیں ان کو ان مظالم سے نجات عطا فرما. دشمنان دین و اسلام اگر قابل ہدایت نہ ہو تو نیست و نابود فرما دے. اگر قابل ہدایت ہو تو ہدایت کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما. بحق محمد و آل محمد شب جمعہ ہے اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھیں یاد رکھیں. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ تمام مرحومین کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں جو پچھلے سال ہمارے درمیان تھے اور اس سال نہیں ہیں آپ کے اپنے مرحومین مجتہدین مراجعین علماء شہدائے اسلام جنہوں نے صرف محبت اہل بیت کے جرم میں اپنی جانیں دی ہیں. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ان سب کی مغفرت فرما ان کی قبر و برزخ کی منزلوں کو آسان فرما. بحق محمد و آل محمد پاکستان میں امن و امان قائم فرما.
پاکستان کو تمام مشکلات سے نجات عطا فرما بحق محمد و آل محمد. جو مومن و مومنات بیمار ہیں، شب جمعہ ہے، خاص طور پر جن مومنین نے مجلس کے بعد اور مصائب کے ذکر کے بعد کہا ہے کہ یاد رکھیں ان کو، منظوران نظر، ایک مومنہ ہے، ایک بچی ہے، بحق محمد و آل محمد، پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، عابد بیمار کی بیماری کا واسطہ، اہل بیت اطہار کا واسطہ، تمام بیماروں کو، حاضرین محفل، ان کے متعلقین، جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات موجود ہیں اور بیمار ہیں، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ایک مومنہ نے پریشانی کے لیے کہا ہے پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، اس مومنہ کی اور تمام مومن و مومنات کی پریشانی کو دور فرما. ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں سے قرار دے. حوزات علمیہ اور مراجع نظام کی حفاظت فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین.